اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زاہد جنگوی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ افیئرز پروگرام ویژن ٹی وی، اور مزیداری کی بات آپ سے یہ کر لیتے ہیں کہ میں نے کرنٹ افیئرز کی بات کی، کرنٹ جو موجودہ حکومت کے حوالے سے دیکھیں اور سرکار کے حوالے سے دیکھیں اور سیاسی جماعتوں کے حوالے سے دیکھیں، کرنٹ تو کوئی نہیں ہے، پیچھے رہ گئے افیئرز موجودہ کے چل رہے ہیں، ان کے بھی کیسز نیب میں جائیں گے، پچھلوں کے بھی ہیں، پچھلوں کا بھی انہوں نے حساب کتاب کیا نہیں، موجودہ گئے ہیں پھنس، جن میں اعظم سواتی صاحب اور اس طرح کے کئی لوگ، وہ اپنے بھول گیا میں زلفی بخاری صاحب، وہ بھی اس میں شامل ہیں جی، اور ابھی اس طرح کے اور بہت سارے نام آئیں گے، کیونکہ جن چیزوں پہ پچھلی حکومتوں پہ تنقید کی جاتی رہی کہ ان کی یہ فلاں حرکات کمتر ہیں، معیار کے مطابق نہیں ہیں اور گھٹیا ہیں، تو بالکل انہی فٹ پرنٹس پہ ہے یہ موجودہ گورنمنٹ بھی، اسی طرح بندے بھی فٹ ہو رہے ہیں، نوکریاں بھی دی جا رہی ہیں، اور سارا ہے شوشہ۔ کتنے دن کہاں سے سرکار چلی تھی، کیا ویژن تھا، کیا کمال تھا، کہانی آ کے کہاں ختم ہوئی؟ مرغیوں پہ اور مرغیوں کے انڈوں پہ۔ تو اگر یہی ویژن ہے تو پھر ساڈے لوں تو جواب ہی سمجھو۔ چلیں آج اس پہ اور ان ساری معاملات پہ گفتگو کرتے ہیں جی۔ ہمارے ساتھ مہمانان گرامی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا سرکار کر رہی ہے، کیا اپوزیشن کر رہی ہے، یہ سارے مل ملا کے کچھ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، اور گڈی پھنسی ہوئی ہے۔ جی سید عاصم رضا صاحب، آپ کے پروگرام میں خوش آمدید، سینئر اینکر پرسن ہیں جی، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد انور صاحب، سماجی رہنما ہیں اور چیئرمین ہیں لبرل فورم پاکستان۔ شاہ جی آپ سے شروع کر لیں۔ عاصم رضا صاحب، وہ جو میں نے گزارش کی کرنٹ افیئرز، تو اس میں کہیں افیئرز ہیں کہ نہیں ہیں، کرنٹ کتنے ہے موجودہ سرکار میں؟ جنگوی صاحب، موجودہ سرکار کے کرنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، 100 دن مکمل ہوئے۔ وزیر اعظم نے اپنے ویژن اور اپنی پالیسی کے حوالے سے جو پالیسی سٹیٹمنٹ تھی، 8 اینکرز کو بلا کے انہوں نے اس حوالے سے کچھ بریف بھی کیا۔ ڈالر 142 پہ چلا گیا، اسی ڈالر کے اوپر ٹویٹس آتے تھے اسد عمر صاحب کے، عمران خان صاحب کے، 1 روپیہ بڑھنے سے کتنا ارب قرضہ یار وہ تو جو اسد عمر ہے نا، بڑا ہی نالائق آدمی ہے یار۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جب بھی امید دلاتے ہیں کسی کو، یعنی کہ آپ نے اس امید پہ کرپشن فری پاکستان ریکور کرنا، پیسہ نکال کے واپس لائیں گے، وہ سارا جب آپ نے اتنی امید دلا کے اتنا وائبرنٹ کیا آپ کو اور مجھے کہ ہم نے کہا جی یہ تو نیا پاکستان بننے لگا ہے، تو اب وہ 100 دن، حالانکہ دیکھنے میں 100 دن کچھ بھی نہیں ہوتے کسی بھی گورنمنٹ کے لیے، لیکن ایک سمت کا تعین جو ہوتا ہے، ایک ٹیک آف پوزیشن جو ہوتی نظر آ جاتی ہے۔ ابھی تک مسائل جوں کے تو نہیں ہیں۔ اوکے انور صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں موجودہ سرکار، اپوزیشن، ساروں کو ملا جلا کے؟ سر کوئی بھی نئی حکومت آتی ہے نا جی، تو وہ ایک اٹھان آتی ہے اس کے، ایک سٹارٹ اپ لیتے ہیں، ایک اچھی رن وے پہ جہاز چلتا ہے نا جی، یا ایک آپ چھوٹی سی موٹر سائیکل چلتے ہیں تو وہ تھوڑی سی سٹارٹ ہوتی ہے، چلتی ہے، لیکن ابھی تک وہ کچرا پھنسا ہوا، ابھی تک وہ کچرا ہی نہیں نکلا موٹر سائیکل سے۔ ابھی وہ بالکل ہم کہہ سکتے ہیں کہ گاڑی، ابھی آپ نے بتایا نا کہ گاڑی کو دھکا، وہ ابھی گاڑی لائن پہ نہیں چڑھی، ابھی تک ٹوٹلی جو ہے وہ گو مگو کی کیفیت میں ہے۔ لوگ سٹارٹنگ میں اتنی تبادلے ہوئے کہ اس کو اٹھا دو، یہ اس کا بندہ ہے، یہ اس کا بندہ ہے، سارے 0 میٹر کر دیا۔ پرامسز یہ کیے گئے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشن بہت ہائی تھی، ان کو یہ بتایا گیا کہ بڑی گڈ گورننس، چھوٹا سا ایک کیبنٹ آپ کی بنے گی، اسمارٹ سٹی آپ کا ایک کیبنٹ ہوگی، صاف ستھرے لوگ ہوں گے۔ 41 لوگ ابھی بڑھ رہے ہیں سر، ابھی ڈیلی بیسس پہ آپ اخبار میں دیکھیں گے ہر بندے کو، پی ٹی آئی کا ہر وہ عہدے دار، میں اب اس کو انویسٹر بولوں گا جس نے، اس کو میں انویسٹر بولوں گا۔ اب وہ کر رہے ہیں کہ جی میں نے پچھلے 15 سال تک میں نے اتنی سروس کی ہے، مجھے بتایا اب کیا کرنا ہے، اس کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں کہ تو آ جا بھائی۔ اور ساتھ ساتھ وہ بڑے دوست ہیں میرے، ہمارے دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں زندگی میں آج تک سوزوکی پہ نہیں بیٹھا تھا، اب مجھے BMW گاڑی دیکھو جی میرے عہدے پہ مل گئی ہے۔ یہ فیکٹ ہے کہ وہ پیسہ اس سوزوکی کار یا ہونڈا 0 میٹر آپ ایک نئے لے رہے ہیں ایک منسٹر کو یا کسی کو، وہ پیسہ کہاں سے جا رہا ہے؟
ایک طرف ہم رونا رو رہے ہیں کہ ہم قرضہ ہے بھینسیں بیچ کے کچھ ہم نے وہ بھینسیں کٹے اور وہ سارا وہ ایک سٹارٹ کر دیا, چلو جی اچھا ہے ایک نیا سٹارٹ تھا, لیکن اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے, آگے کلو نہیں نکل رہا. اسد عمر صاحب کی جو بات کر رہے ہیں, اسد عمر صاحب ٹوٹلی ایسے غائب ہو گئے کہ اب وہ پکڑائی نہیں دے رہے. اب لوگ پوچھ رہے کہ آؤ جی اسد عمر صاحب کہاں ہیں, وہ پکڑائی نہیں دے رہے, نہ ان کو پتا ہے اسد عمر صاحب کو میں نے کہاں اب کیا کرنا ہے کیا بولنا ہے. کل بھی ان کی سٹیٹمنٹ اسلام آباد میں کانفرنس ہو رہی تھی, اس میں کہتے جی نہیں جی مسئلہ کوئی نہیں جی, آپ فکر نہ کریں, آپ چپ کر کے گھوڑے بیچ کے سو جائیں, ہم ہیں. لیکن ہم کہاں ہیں؟ آپ کا ڈیلی بیسس پہ ریلوے نے کل آپ کو آپ کے 750 ریلوے نے اس کا کہنا ہے کہ بھائی جان ساڑھے اب ریلوے نے کل آپ کے سامنے انہوں نے 10 تاریخ سے 9 سے یا 10 سے انہوں نے کرائے بڑھا دیے کہ آپ کتنے کرائے بڑھیں گے. یہ عام آدمی کے اوپر افیکٹ پڑے گا, جب وہ پٹرول مہنگا لے گا وہ اس کے اوپر پڑے گا. اور بالکل صحیح ہے. اچھا چلیں عاصم صاحب, شانہ ماڈل ٹاؤن یہ اب نئے سرے سے وہ انہوں نے کھول دیا, ری اوپن ہو گیا سپریم کورٹ جے آئی ٹی, اور پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں. ایک تو وہ جو ماڈل ٹاؤن کا کیس تھا وہ اگر اٹھے گا تو ظاہر ہے شہباز شریف کے گلے میں فٹ ہوگا, توقیر شاہ کے گلے میں فٹ ہوگا, اور بہت سارے پولیس والوں کے گلے میں فٹ ہوگا. میں اس کو تھوڑا سا آپ کو بریف کروں, وہ جو یک اچھا باقی جو کیسز ہیں نا ان پہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. جو یک رکنی ایک کمیشن بنا تھا جس میں جسٹس باقر نقوی کی رپورٹ موجود ہے, اس کو ڈیلیبریٹلی اگنور کیا گیا تھا کیونکہ اس میں تو حقائق کھل کے بیان کر دیے گئے تھے. اگر ہم اس رپورٹ کے متن کو پڑھتے ہوئے جائیں جو کہ لیک نہیں ہوئی تھی, بھی بعد میں کچھ پورشنز اس کے آ گئے تھے, اس میں تو براہ راست وزیر اعلیٰ اور اس وقت کا وزیر اعلیٰ جی, اور آپ نے جن کا نام لیا شہباز شریف صاحب, اور جو سیکٹری تھے جو وہاں کے انٹیریئر, خاص طور پہ اگر دیکھا جاتا ہے جن کا آپ نام لے رہے ہیں, نہیں وہ تو پرنسپل سیکٹری تھے اس کے وزیر اعلیٰ وہ, کے, اور ان کے ساتھ توقیر شاہ کے ساتھ وہ بھی جو وہاں کے سیکٹری ہیں وہ بھی ساتھ آتے ہیں, اور دیگر وزراء بھی تھے. اب اس کو اگنور کر کے ایک جی آئی ٹی بنا دی گئی. اب سپریم کورٹ کہتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جی آئی ٹی کتنی آزاد تھی اور کس بنیاد کے اوپر انہوں نے تحقیقات کی. اب ماڈل ٹاؤن کا جو ایک تلوار ہے وہ ان کے گلے پہ سے, ان کے سر پہ سے ہٹے گی نہیں, کیونکہ بے گناہوں کا خون تو ہوا, یہ تو ایک فیکٹ ہے. طاقت کا بھرپور استعمال کیا گیا, اس کو ریاستی دہشت گردی کا نام دیں یا پھر آپ دہشت گردی کا نام دیں, کچھ بھی دیں, لیکن ایک بدترین مثال تھی پنجاب پولیس کی اور وہاں کی گورننس کی. اور وہ اگر یہ کہہ کے ختم ہو جائے گی بات کہ جی کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی یا چند قربانی کے بکرے, کیونکہ وہ تو سلطانی گواہ بننے کے لیے تیار ہیں. آپ کو بتاؤں وہ جو اس وقت کے وہاں کے ایس ایس پیز تھے یا وہ جو آفیسرز انوالو ہیں جن کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے, وہ تو اپنی مرضی اپنی سے تو نہیں فائرنگ کروا سکتے. وہ اس طرح بیچاروں کی کیا ضرورت ہوتی ہے جب تک آپ ان کے اوپر کے جو لوگ ہیں. کہیں خالی تلوار لٹکے گی یا سچی مچی ان کے گلے بھی جائیں گے؟ دیکھیں تلوار سے مراد یہی ہے کہ یہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا, لیکن اس میں ٹائم کتنا لگے گا وہ بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ ٹائم جو ہے عدلیہ کے فیصلوں کے حوالے سے وہ بہت میٹر کرتا ہے. آپ اصغر خان کیس کی مثال دیکھ رہے ہیں, چاروں ناچار اس کا کوئی فیصلہ چھوٹا موٹا جو بھی آیا, اس کے بعد تحقیقات پھر ہوگی. ایف آئی اے کو بلا کے پوچھا جائے کیا کیا تم نے. ہمارے ہاں 16.5 سال بعد کام نہیں کرنا ہوتا تھا کمیشن بنا دفاتر میں, تو اس پہ کمیٹی بنائی جاتی تھی, پھر سر معذرت کمیٹی بنائی نہیں جاتی, کمیٹی ڈال دی جاتی تھی, پھر کمیشن بننے شروع ہو گئے, اب جے آئی ٹی. تو یہ سارا سلسلہ. اچھا آپ تو خاصے سپورٹر نہیں تھے اس کی عمران خان کے؟ نہیں میں کبھی بھی سپورٹر نہیں رہا. اچھا نہیں رہے. میں سپورٹر رہا لیکن میں ڈیموکریسی کا سپورٹر ہوں. ڈیموکریسی کے پروسیس سے کوئی بھی آئے لیکن صاف ستھرے لوگ ہوں, مطلب مین تو یہی ہے. اب یہ ہم وہ صاف ستھرے ہیں یار, سفید لباس پہنتے ہیں, وہ تو سر کالی چپل پہنتے ہیں, اندر سے کالے نہ ہو نا, اندر سے کالے نہ ہو, اندر سے بھی سفید ہو تو زیادہ پھر اچھا لگے گا. کیونکہ لوگوں کو ایک لبادہ اگر آپ نے پہنا ہوا ہے, باہر اور ہے اندر اور ہے, تو وہ زیادہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہو جاتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انصاف, جب ہم کہتے ہیں کہ ڈیلیڈ وہ جسٹس ہوتا ہے وہ جسٹس نہیں ہوتا. ایک بندے کو 10 سال بعد اگر انصاف ملتا ہے کہ نہیں جی تم نے تو ظلم کیا ہی نہیں یار, تمہیں کس لیے رکھ دیا تھا, وہ اس کا 30 سال ڈیتھ ہو گئی ہے لوگوں کی, اس کے بعد ان کو بری کر دیا گیا. اس طرح وہ بعد از مرگ ایوارڈ نہیں دیتے, اس طرح یہاں بعد از مرگ فیصلے آئے ہیں کہ جی اس کو چھوڑ دیں, پتہ چلا اس کو تو پھانسی دے دی تھی. لیکن وہی بات ہے کہ وہ اب ہمارا اس سے مین کام جو ہے ہماری جوڈیشری کا, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طالبانائزیشن میں جو صوفی محمد کی تحریک تھی اس کے سب سے مین یہی تھا لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کا تھا کہ ہم جلد انصاف دیں گے, اسپیڈی جسٹس ہوگا, کہ جناب آیا تھوڑا کل ڈیسائیڈ کیا. اب یہاں 10-20 سال ایک کیس کے لگ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں یار کوئی نہیں جرم کر لو, کوئی نہیں کیا ہوگا. ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں, پولیٹیشنز ہو رہے ہیں یا باقی بھی کرمنل ہو رہے ہیں, اس کو انصاف وہ کہتے ہیں جی کیا کر لیں گے 10-20-50 سال بعد کر کے, اس کے بعد پھر ہم اور دیکھ لیں گے, اور کوئی اتنا
کوئی ایک ہم کہتے ہیں کہ ماڈل ایک طور پہ کسی کو پنشمنٹ نہیں ہوئی، جس کو سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ ایک آدمی کو سزا دے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے ڈیتھ اس کا واپس آدمی جو جس کو قتل کیا وہ واپس زندہ نہیں آئے گا، وہ ہوگا، لیکن اس لیے کہ باقیوں کو عبرت ہو. اب باقیوں کی عبرت تب ہو سکتی ہے جب اس کو سزا ملے گی، اس کو سزا ملے گی تب عبرت ہوگی. یہاں پولیس تفتیش اور یہ وہ اتنے لیکوناز اس میں رکھتے ہیں، سب پتہ ہوتا ہے ججوں کو سب پتہ ہوتا ہے، ہر ایک کو ایشو ہے، پتہ ہے ان کو کہ یہ سارا ہو رہا ہے، لیکن اس کو ڈیلے چل رہا ہوتا ہے. ایک جج بیٹھے بیٹھے بیمار ہو جاتے ہیں ہمارے کہ جی میں تو بیمار ہو گئے، وہ پورا بینچ ٹوٹ جاتا ہے. اب مطلب یہ تو ہم اسی ملک کے شہری ہیں، میں ٹیکس پیئر ہوں، آپ ٹیکس دے رہے ہیں، آخر یہ ہماری نوکریوں سے سارا یہ سلسلہ ایک چل رہا ہے نا. آپ تو توہین عدالت میں اندر جائیں گے، نہیں سر، نہیں سر، ایک میں سٹیزن ہوں، میں ایک تابع دار ہوں اس ملک کا، لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ انصاف ملے، مجھے انصاف ملے، عوام کو انصاف ملے، اور جو لوٹ مار جنہوں نے کی ہوئی ہے ان کو پنشمنٹ ملے. یہ جو ہوپ دلائی تھی کنٹینر پہ جا کے عمران خان صاحب نے، اور پوری قوم نے ان کو کہا کہ جی اچھا جی وہ پچھلے دونوں ہی چور تھے، بلکہ سارے کے سارے چور تھے، اب یہ ساتھ آئے ہیں تو ان کو پکڑیں گے. کوئی پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیں 26 ممالک کے ساتھ ایم یو سائن ہوئے، اور یہ وہ رپورٹ ہے جو کہ تھوڑی سی بات کی گئی اسمبلی میں بھی، اور اس پہ بات ہو رہی ہے. 26 کنٹریز سے آپ کے ایم یوز قانونی طور پہ سائن ہو گئے ہیں، جس میں ڈیٹا ایکسچینج کے حوالے سے ہے کہ جس میں آپ کی پراپرٹیز میں ان کے نام شامل ہے، پاکستانیوں کے جو پیسہ یہاں سے ٹرانسفر کیا گیا ہے، اور پیسہ وہاں پہ کس طرح پہنچا یہ ڈیٹیل لینا. یو اے ای نے ابھی ڈیٹیل نہیں دی. بہت سارے معاملات میں وقامے والے جو کیسز ہیں اس میں صرف ایک بندے یا دو بندے کا نام نہیں ہے، اس میں بھی ایک لمبی فہرست ہے. اور دوسرا اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے بہت پاکستانیوں کا پایا ہے ایگزیکٹلی، اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ورجن آئلینڈ کی بات کرتے ہیں، سوئز اکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں، برطانیہ نے آپ کے ساتھ کوآپریشن کی ہے، آپ کے ساتھ ایک ایم یو تو سائن کرتے ہیں، لیکن ایک ٹریٹی سائن ہوئی ہے جس میں ایکسچینج آف پرزنرز بھی ہیں، اور اس میں ڈیٹیلز کو بھی بس وہ قاعدے متحدہ نہیں دیتے ہمیں، باقی ساری گفتگو کرتے ہیں. اس پہ بھی دیکھیں کچھ معاملات تو آگے چل پڑے ہیں، لیکن اب اس میں کون کون کس زمرے میں آئے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے لاز بھی بڑے سخت کیے ہیں. یہ دیکھیں کوئی چیز بھی جادو کی چھڑی کے ساتھ نہیں ہوتی. عمران خان صاحب نے ہوپ ضرور دلائی ہے، لیکن کام کر رہے ہیں، اداروں کو انہوں نے پاور دی ہے. زرداری صاحب اہمی تو نہیں کہہ رہے کہ جی یہ کہہ کر انتقام لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی یہ بولتے ہیں کہ یہ میاں صاحب کے بنائے ہوئے قوانین اور کیسز ہیں جو میں آج بھگت رہا ہوں. تو اس میں عمران خان کے ہاتھ میں تو تھا ہی کچھ نہیں، وہ اس نے کیا کرنا تھا. اور اب اگر نیب کو وہ انفلوئنس کرنے کی بات کریں، جیسے آپ کو یاد ہوگا، آپ سینئر جرنلسٹ ہیں خود بھی، یوسف رضا گیلانی نے اسمبلی کی فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہا کہ جی میں نیب کو ختم کر رہا ہوں. لیکن نواز شریف نے ان کا ساتھ نہیں دیا. نواز شریف نے ساتھ نہیں دیا، ان کی تنخواہوں تک ان کی محدود ہو گئے وہ بجٹس کے اوپر. لیکن آپ اداروں کو توڑتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ آپ خائف ہوتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے کل کو یہی پھندا میرے گلے میں پڑے گا، کیونکہ آپ نے بھی کرپشن تو کی ہے. نہیں تو ابھی تو انہوں نے کہہ دیا نا اپنا سعد رفیق صاحب نے بھی کہ جی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم نیب کو ذرا اس کے پر اتر کے اس کو برابر کر لیتے. صاحب نے بھی بولا تھا کہ ان کا وقت آ گیا دانت نکالنے کا اور پر اترنے کا. جب بھی نیب یا ادارہ چاہے وہ ایف آئی ہو، مجھے یہ بتائیے کہ ایف آئی اے کی جرت تھی؟ زرداری صاحب کا انٹرویو آپ دیکھ لیں کہ چیئرمین نیب کی کیا جرت کہ وہ میرے خلاف. او یار ویسے وہ والا چیئرمین نیب معاف کر دو یار، ہوتا بالکل ہی ٹاؤٹ سی تھرڈ کلاس قسم. بخاری کی بات کریں، نو میں قمر زمان چودھری کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے ان کے الفاظ سنے، آپ نے ان کی گفتگو سنی، ان کے پیٹرول پمپ، ان کے باقی دھندے اور ان کے وہ جو سارے چکر تھے یہیں اسلام آباد میں. یہ ہوا کہ اگلا جو بھی نیب کا چیئرمین لگے گا یا لگنا ہے وہ مشاورت سے نہیں لگے گا حکومت کی اور اپوزیشن کی، وہ میرٹ پہ آئے گا. اگر اللہ کرے نہیں آتا تو پھر تو حکومت وہیں پہ بیٹھ گئی. یہ وہی والا میرٹ تو نہیں جس کے نام پہ انور صاحب وہ اعظم سواتی صاحب بنے، پھر انہوں نے وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا، یہ زلفی بخاری صاحب بنے، انیل مسرت صاحب بنے، کہ شاید وسط مدت انتخابات ہو جائیں. وہ تو انہوں نے صرف ان کو خراب کرنے کے لیے کیا یار، اپوزیشن کو ذلیل کرنے کے لیے کہ بھائی جان اگر یہ کام کیا تو میں مڈ ٹرم الیکشن کرا دوں گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ پارٹی میں خود پھوٹ پڑ جائے گی اور ہر پارٹی میں پڑ جائے گی، اور ایک نیا گروپ آئے گا سامنے جو کہے گا بھائی جان ہم نے تو 30 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہوا ہے، ابھی تو ہماری ریکوری بھی نہیں شروع ہوئی. انور صاحب کیا فرماتے؟ سر اس میں ایک تو مڈ ٹرم الیکشن قوم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اس کے اوپر قوم کا بہت پیسہ لگا ہے، 21 ارب، مطلب 21 ارب روپیہ. ابھی ہمارے چیف جسٹس صاحب بتا رہے ہیں کہ میں 10 ارب نہیں اکٹھا کر سکا.
21 अरब लग गया ऑलरेडी, फिर दोबारा इलेक्शन कराना है, इसका मतलब डैम के पैसे प्लस 11 लाख और हम दे के तो फिर हम इलेक्शन करा लें, कौम अफोर्ड नहीं कर सकते। उसका यही है कि भाई इस जैसे भी हुकूमत है उसको चलाएं, लेकिन उसका चलाने का यही है कि कोई डिफरेंस हो, दूसरों से अलग हो, ना कि वही अगर उसी डिग्री पे चलना है, कोई फ़र्क आपको, मुझे आम पब्लिक को फ़र्क महसूस हो कि नहीं यार ये चीज़ें ठीक कर रहे हैं, छोटी सी कैबिनेट है, थोड़ी थोड़ी तनख्वाह पे ज्यादा दिन रात काम कर रहे हैं। मार्जिन देना चाहिए हाँ, हुकूमत को। नहीं दे दे, हमें बिल्कुल 6 महीने का सर, मार्जिन बिल्कुल देना दे, बिल्कुल दे, लेकिन 6 महीने में 10 साल दे दो। हाँ, लेकिन 6 महीने में सर, तो दिया ना जंगवी साहब, सर 6 महीने को भी तो देता है सर, मतलब इतना तो ना करो ना, मतलब नहीं नहीं 6 सर, महीने बिल्कुल का दे दे, लेकिन 6 महीने में एक स्टार्टअप तो अच्छा ले लेना, एक स्टार्टअप अच्छा ले ये लें। बात अच्छी आप है। लोगों को ओबलाइज करने के लिए वो जो बात है ना, एक तरफ हम बचत कर रहे हैं कि नहीं जी आप भैंसें इतनी की बिक गई हैं और इतनी सेविंग हमने 3 करोड़ कर दी है, वही 3 करोड़ की हम जो 50 गाड़ियां लेके नए बंदे मिनिस्टर रख लेंगे, वो गलत है। हम सही है। एक स्मार्ट गवर्नमेंट चलाएं, लोगों को दिखाएं कि जनाब हम वाकई सेविंग कर रहे हैं। यहाँ इमरान खान सिर्फ खुद स्मार्ट है, बाकी जो स्मार्ट धंधा नहीं, हो रहा है वो आपको और है। अभी एक शॉर्ट ब्रेक ले लें अगर आप साहिबान दोनों की इजाजत हो। जी प्लीज। अच्छा जी नाज़रीन, ये चूंकि गुफ्तगू ये ऐसी नहज पे आ गई है कि गवर्नमेंट जो है वो ज़रा स्मार्ट तरीके से मूव करे और कहीं नज़र भी आए, सिर्फ आईजी का तबादला, डीपीओ का तबादला और ये पाथियाँ और मुर्गियाँ और ये इस तरह के चक्रों की बजाय ज़रा पता लगे कि गवर्नमेंट अभी मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अभी ले लेते हैं एक ब्रेक और बस हमारे साथ रहेंगे तो अभी दोबारा मुलाकात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि स्मार्ट गवर्नमेंट के तौर पे सामने आए सरकार, कहीं महसूस तो हो, चुभे तो सही, आम आदमी क्या चाहता है कि उसकी सरकार जो है वो काम करे, मुल्क के अंदर भी बैरून मुल्क भी, और ख़ुद आम आदमी को कोई रिलीफ भी मिले। अभी तक रिलीफ तो खैर कोई नहीं है, पेट्रोल की कीमत से लेके गैस की कीमतों तक और जितनी इन्होंने झक्के मारी हैं उन तमाम तक, लेकिन ना उम्मीद हम हो नहीं सकते, उम्मीद पे दुनिया कायम है। सो देखते हैं सरकार क्या करती है जी। आसिम साहब क्या करेंगे? सरकार जी गाय, मुर्गियाँ, भैंस, आबादी कंट्रोल, अब यार कोई काम करें, लोगों को जो 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 फौत होने के करीब हो आप उसको भाषण सुनाएं कि हम आपको फलां कर देंगे और माउंटेन की सैर कराएंगे। वो कहता भाई साहब एक चीज़ का कायल हूँ कि देखें जमहूरियत जो है बदतरीन जमहूरियत जो है बेहतरीन आमरीत से भी बेहतर होती है, लेकिन एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक नातजर्बेकार हुकूमत है, इनको हमें थोड़ा सा ग्रेस पीरियड देना चाहिए। आप प्रोग्राम के लिए आते हैं, डेफिनेटली आप नोट्स बनाते हैं, आप तैयारी कर कर आते हैं। इन्होंने भी अपने हकाइक और तैयारियां जो हैं, इनका निकम्मापन, इनका होमवर्क उस तरह कंप्लीट नहीं था क्योंकि उनके पास तजर्बेकार लोग नहीं। उस तरह क्या, किसी तरह भी नहीं। अब 55 रुपए के हेलीकॉप्टर से लेके अब यहाँ पे एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट नज़र आती है कि आपके लिए रिलीफ, आपने जिसकी बात की है, रिलीफ का ग्रेस पीरियड या मार्जिन जो था, जो पिछली हुकूमतों के किए हुए काम हैं उसके मुताबिक आपने छोड़ा ही कुछ नहीं। अब अगर आप डॉलर को नहीं बढ़ाते तो आपका दिवालिया हो जाना था, और दिवालिया इस तरह होता कि आप 7 अरब उसकी मद में पे कर रहे हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जिसके पास आपके पास पैसे ही नहीं है, अगर आप उसको कंट्रोल ना करते तो किसने दावत दी थी कि भाईजान आप तशरीफ लाएं, सरकार बनाएं, हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करें और हर उसके साथ मिलके बनाएं। जंगवी साहब आप भी सीजन जर्नलिस्ट हैं, सिर्फ हुकूमत इसकी जिम्मेदार नहीं होती, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जिसको हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, और वो लोग जो कि पॉलिसीज़ को चलाने, बनाने और आगे डालने वाले होते हैं, और उनके जो ब्रीफिंग्स होती हैं या उनके बनाए हुए जो असूल होते हैं या उनके जो रास्ते होते हैं उनको तब्दील करना इतना आसान नहीं होता। दैट्स अ पैरेलल गवर्नमेंट। चेयरमैन एफबीआर जो है वो आपके चेयरमैन एफबीआर जो होता है आपके वजीर से ज़्यादा पावरफुल होता है। आपका जो अकाउंटेंट जनरल होता है
وہ آپ کے وزیر سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کی ایک نا سے آپ کا پورا میکنزم رک جاتا ہے. آپ تو اس تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں. اسپیشل پروسیکیوٹر جنرل بھی خاصا طاقتور آدمی ہوتا ہے, لیکن ایک سیکنڈ میں آپ نے اس کو اٹھا نہیں دیکھیں, ڈی نوٹیفیکیشن اور چیز ہے, ٹرانسفر ہونا اور چیز ہے. جہاں پہ نااہلی ہوگی, اب یہ بات آتی ہے نااہلی کے حوالے سے, انکمپیٹنسی کے حوالے سے, نا تجربے کاری کے حوالے سے. عمران خان صاحب نے کہا کہ اگلے 2 ہفتوں میں بہت سارے منسٹرز تبدیل ہوں گے. اب آپ نے بے ساکھیوں کا آپ کو مجبوراً سہارا لینا پڑا حکومت بنانے کے لیے, کولیشنز میں آپ چلے گئے. اب ہوتا کیا ہے, جیسے آپ کے اسکول میں ماسٹر جی جو ہیں اکثر آپ کو تھوڑا سا ٹیون کرنے کے لیے, یا آپ کو تھوڑا سا اسمارٹ کرنے کے لیے, یا آپ کو سزا بھی دینے کے لیے سامنے بلا کے کلاس کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ آ کے یہاں پہ ذرا بیان کرو. جو سب سے شرارتی بچہ ہوتا ہے اس کو سامنے کر دیا جاتا ہے. نہیں, وہاں ہم تو بھائی جان دیہاتی لوگ ہیں, وہاں تو ڈنڈا چلتا تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ ڈنڈے والا تو زمانہ نہیں ہے نا, تو وہ سامنے کر دیا. اب جو ایکسپوز ہونا ہے گا وہاں پہ ایکسپوز ہو رہا ہے, اور جو ایکسپوز ہوتا جائے گا وہ اپنی راہ گھر کی لے گا. اسی طرح آپ کے منسٹری کے اندر جو آپ نے ابھی بات کی, اگر ہم اعظم سواتی صاحب کی بات کر لیں, یا 2-3 اور آپ جن کے نام لے رہے ہیں, یہ آہستہ آہستہ آپ کو فیڈ آؤٹ ہوتی ہوئی چیزیں نظر آئیں گی. میں نے کسی جگہ پہ پروگرام میں جب یہ حکومت بنی تھی, آپ کے منہ میں میں نے کہا تھا 3 مہینے کے بعد آپ کی آدھی منسٹری تبدیل ہوگی. چلیں, اچھی بات ہے. الٹیمیٹلی آپ کے پاس کمپیٹنٹ لوگ آ جائیں گے. یار انور صاحب, وہ ایک مراد سعید صاحب تھے, مواصلات, آج کل وزیر مواصلات ہیں, وہ ان کی وہ جو بیان تھا وہ میں نے سنا کہ جس دن خان اقتدار میں آ گیا اگلے دن 200 ارب روپیہ وہ امریکہ کے اور IMF کے منہ پہ مارے گا. یار بڑا ہی جھوٹا آدمی ہے وہ. لیکن صاحب وہ اب منسٹر ہے تو ہم اس کو جھوٹا تو نہیں کہیں گے, اندر کی بات اس کو پتہ ہوگی, لیکن وہ ایک ایکسپریشن جھوٹے کا بھی امام ہے کہ اس کو شرم نہیں آ رہی. وہ کس منہ سے وہ کلپ اگر دیکھتا ہوگا تو کیسے شیشہ دیکھ کے اس میں وہ اپنے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی ہیں. ایکسپیکٹیشن کے جناب فکر کریں, پوری دنیا ہمارے ساتھ ہے, ہمارے جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوراً پیسے دے دیں گے. باہر جو ہمارے بیٹھے ہوئے وہ بھی اتنے بیچارے, کتنے پیسے ان کی کیپیسٹی ہے, وہ اپنی فیملیز کو سپورٹ کریں گے, گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے, ان کو اپنے روزی دھندے کا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی آپ کا آج کل روزگار کے بہت مسائل ہیں. یہ سارے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی وہ وہاں سے بس ڈالر کما رہے ہیں اور دھڑا دھڑ ہمیں بھیجیں گے, ایسا نہیں ہے. ابھی ووٹ ڈالنے کا آپ کے سامنے الیکٹرانک ووٹ تھا کہ جی باہر فارنرز ہمارے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے. ابھی بھی اس پروگرام کو سن رہے ہوں گے, لیکن بہت کم لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کیا. باتیں سوشل میڈیا پہ آ کے ہاں جی یہ کر دو وہ کر دو, لیکن پریکٹیکل طور پہ اپنا ووٹ رجسٹر کرنا اور ووٹ ڈالنا وہ بھی ایک, اس میں بھی ٹائم لگتا ہے تھوڑا سا. اتنا ٹائم بھی کسی کے پاس نہیں ہے. اعتماد ہی نہیں ہے اس سسٹم پہ سر. اعتماد ماحول میں ہے سر, انہوں نے پیسے دیے ہیں, ڈونیشن انہوں نے ڈونیشن ساری اکٹھے کر کے کمپینز میں چلائی ہیں. ابھی عمران خان صاحب کا جب یہ کمپین چل رہی تھی تو الیکشن والے دن میں حبیب بینک میں اپنی برانچ میں کوئی پیسے جمع کرانے یا لینے گیا تو لڑکی مجھے پوچھتی جی آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے. میں نے اپنی پارٹی کا بتایا, میری طرف دیکھ کے ابھی بھی جی, میں نے کہا جی بالکل میں تو پکا اسی پارٹی کا ہوں, میں ووٹ دوں گا. سر میں جس پارٹی کا بھی ہوں, اس پروگرام میں کیا بتانا, نہیں میں پاکستانی پیپلز پارٹی میری یعنی کہ افیلیشن میری اس کے ہے. ہاں نہیں چھپا نہیں رہا, لیکن حالات آج کل ایسے ہی ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ وہ ایک میری اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ دوسروں سے بہتر پرفارم کرے گی. پرابلمز ہوتی ہیں, کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ انہوں نے لایا. انور صاحب میں ایک چھوٹی سی بات اس میں ایڈ کروں گا, معذرت اس میں, کیونکہ دیکھیں ہم مراد سعید کی بات کریں یا خان صاحب یا اسد عمر کی بات کریں, یہاں پر ایسے ایسے دعوے, ایسی باتیں ہوتی ہیں. روٹی کپڑا اور مکان کی بات کریں, کہاں روٹی ہے, کہاں کپڑا ہے, کیا مکان ہے, ٹھیک ہے. وہ تمام چیزیں جو ہے نا, یہ ساری کاسمیٹکس ہیں. یہ دعوے ہوتے ہیں, یہ تقریریں جوش و خطابت جس پہ استثناء لے رہے ہیں آج ہمارے وزیر اعظم سپریم کورٹ میں جا کے, اور ریپ کورٹ میں سابق وزیر, سابق ہمارے وزیر اعظم. اب وہ جوش خطابت جو ہے اس کو کبھی بھی ہم گیجنگ پالیسی میں نہیں رکھ سکتے. جوش خطابت کے علاوہ بھی جب میدان حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, تب آپ کہتے ہیں اب آؤ, اب آپ ان کو مانیٹر کر کے گیج کر سکتے ہیں. پھر اس وقت آپ کریٹیسائز آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں. کولیشن گورنمنٹ میں جب ہوتا ہے کمپرومائزز ہوتے ہیں, کمپرومائزز میں ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آنکھ بند کرنی پڑتی, چلو یار جی بالکل. جیسے ابھی اس پہ تو کرپشن کے بہت ہی الزامات تھے. سر نہیں کوئی تھا ہم تو دیکھ رہے ہیں ابھی تک باہر پھر رہے, کوئی پکڑا نہیں کسی کو ابھی تک. تو اسی پہ تو شور مچ رہا ہے نا. نہیں سر نہیں پکڑے گا سر, وہ اسی پہ تو شور مچ رہا ہے کہ یہ تو کیا کہ انتقام لے رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ سر اب چیزوں سر یہ حسین لوائی اور یہ انور مجید یہ آپ کے یا میرے تو دوست نہیں ہے نا, یا ان کو ہم نے تو فائدہ نہیں دیا تھا نا. کسی نے بھی نہیں کیا. لیکن اب دیکھیں جو بھی آدمی فردوس عوان یہ وہ جو بھی تھے کہ انتہائی کرپٹ ہیں, پی 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 اس میں پی ٹی آئی میں آ گئے, وہ کہتے
कहते हैं जी बिल्कुल जनाब, वो अपनी पुट करके इनका एहतसाब किया जाए, जिनके बारे में हम कहते थे जो कि उस वक्त एलिगेशन थे, अभी भी आप पिछले न्यूज़पेपर पढ़ लें कि ये भी करप्ट, ये भी करप्ट, ये भी करप्ट, अब वो दूसरों को कह रहे हैं कि नहीं जी हम इनको पकड़ेंगे, वो पाक साफ हो गए। मेन ये होना चाहिए ड्राई क्लीनिंग के सिस्टम से हाँ, लेकिन उन पे केसेस तो चल रहे हैं, नैब के केसेस, उनके एफआईए के केसेस चल रहे हैं। 20 साल बाद अब होगा उस वक्त, फिर जब उनकी जरूरत पड़ेगी फिर केस को उठा देंगे, वो अभी वो सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन बात यह है कि सर आम पब्लिक के लिए, आम पब्लिक को क्या मिलेगा, मेन ये है कि एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है लोगों की। अभी भी कुछ ना कुछ ये चलें, पिछले आपके सामने 3 महीने में हम कहते हैं कि कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी 250 रुपए का फॉर्म बेचा, उसको कहा कि इलेक्टर ने हमने सारा डेटा सर्वे कर लेना है, 250 रुपया फॉर्म बेच के लोगों को 3 महीने का टाइम दे दिया, डाउनलोड कर लें आप फॉर्म। आप एक बंदे को नादरा में यहाँ भी आपके ऑफिस से बाहर जाके देखे 300 लोगों की लाइनें लगी होती थी फॉर्म लेने के लिए, और 31 दिसंबर तक उन्होंने कहा जी हम सर्वे करके डिसाइड करेंगे कितने घर किस जगह पे चाहिए। अब 3 महीने लोग वो लगे हुए हैं। एक दिन अगर आप फॉर्म ले रहे हैं, उसे कहो कि ऑनलाइन फिल कर दो, आपके पास 10 दिन के अंदर आपके पास डेटा कटा हो जाता है। रोटी कपड़ा और मकान में, मकान तो आपकी पीपल्स पार्टी ने देना था सर, वो नहीं रोटी दे सके, वो मुस्लिम निकाल लीग नून दिया। ने देनी थी, वो आप सस्ती लोगों ने रोटी निकाल दिया, आप लोगों ने, उन्होंने निकाल दिया कि नहीं उस काबिल नहीं रोटी है। उन्होंने पकड़ ली, मकान इन्होंने पकड़ लिया। पूरा टाइम उन्होंने मुकम्मल किया अपना। सर लोगों को आप उस वक्त के गवर्नमेंट्स सर अभी भी आप, और अभी भी है, अभी सिंध की गवर्नमेंट अभी भी है। गवर्नमेंट में आप एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को आप देखेंगे सबसे ज्यादा सैलरी, सर्वे कर लें आप, जब भी पीपीपी की गवर्नमेंट आई है उसमें सैलरीज एम्प्लॉइज की ज्यादा बढ़ी है। सिर्फ एम्प्लॉइज नहीं, एम्प्लॉइज भी बढ़े हैं। पीआईए में 700 बंदा एक जहाज के पीछे आपने भर्ती कर दिया, रेडियो में 400 बंदा भर्ती कर दिया, खुद आका काम करे। नहीं आम आदमी का की कसूर है भाई? नहीं सर, आम आदमी को देखें, आम आदमी अभी ये हम जो मिनिस्टर्स के पैसे दे रहे हैं, सैलरीज दे रहे हैं, अब ये मिनिस्टर्स डेली बेसिस पे एक मशीन बना रहे हैं, उसको कौन पैसे दे रहा है? ये बात आपकी वो कौन दे रहा है पैसे? लेकिन देखिए जंगवी साहब, बात यह है कि इदारों को कोलैप्स होने में यही सरकारी कोटे और भर्तियां जो थी, आपको भी मालूम है, रेडियो, टीवी, पीआईए, स्टील मिल, ये खसारे में इसलिए नहीं कहा कि मशीनों को जंग लग गया है, इनके ऊपर बोझ इतना डाल दिया गया है सियासी भर्तियां कर करके। और सबसे ज्यादा इसमें जो आगे जो जमात रही है वो पीपल्स पार्टी रही है। आप ये देखें, जितने जियाले, जितने लोग नौकरियां बेच बेच के भर्ती किए गए, आज वही इदारे खसारे का शिकार हैं। नहीं यार, आप कैसे, उन्होंने वो सारी जो भी कमाई थी वो नीचे तक मुंतकिल की थी, यहाँ ये बाकी सारे कल ही खाई जाते। आपका मुराद वो जो हो रही थी कमाई वो नीचे तक मुंतकिल हुई। ये जो 5-5 अरब और 11-11 अरब के अकाउंट्स निकल रहे हैं, नहीं, सर वो पकड़े, इसमें कौन मुंह लगाता आम आदमी को? और नहीं 2-2.5 लाख रुपए तक की कहानी बस। एक नौकरी के सिले में। सर अब देखें, उनके बयान कीजिए ना, वो रजिस्टर खाते जो खुले हुए थे। सर अब देखें, साहब के बहनोई क्या अभी आपको ये सारे महल और पैलेसेस वगैरह नजर आ रहे हैं, कहां तक आप लोग अप्रोच आगे कर सके, जो अब जिनको उस वक्त हम उनको हम सारा बता रहे थे नहीं, वो बिल्कुल देखें जी, कोई भी करप्ट है उसको पकड़ें, ये नहीं कि लेकिन उसको करप्ट पकड़ के उसको जल्दी लाएं, वापस आवाम के पैसे वापस लाएं। वो तो फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगना शुरू हो जाता है। सर नहीं, कहीं नहीं कोई सर जीए के नाम लेकिन वो जो पाकिस्तान खप्पे का नारा आसिफ ज़रदारी अभी भी आपको याद होगा, इस मौके पे लगाया था, उस वक्त जरूरत थी, उस वक्त उसकी जरूरत थी, आपकी ट्रेनों को आग लगा दी गई थी। एक चीज रियलाइज जरूर करा दी गई कि हमारे पास कितनी पावर है, सिंध का नहीं सर, सिंध से उन्होंने पीपीपी ने नहीं किया, पीपीपी हमेशा जो है वो एक जॉइंट मुल्क की बात करती है, वहां जीए सिंध को कौन सपोर्ट करता रहा? ये बाकी जो सिंधी पार्टीज हैं, ये बाकी जो है वो आपके माशाल्लाह वाले वो सपोर्ट करते रहे उनको। जंगवी साहब ने बात बड़ी पॉइंट की है कि रोटी कपड़ा और मकान आपका था, रोटी उन्होंने ठेका उठा लिया, शहबाज शरीफ साहब ने। सर वो भी कपड़ा रह गया, वो कपड़े से भी सबने उन लोगों को फारिग कर देना था। और अब जिस तरह ये पूरी ईमानदारी से मौजूदा सरकार लगी हुई है, तो मुझे नहीं पता कि कपड़ा भी हमारे तन पे रहता है कि नहीं रहता। उसमें ये है। अच्छा, एक चीज, चूंकि हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए ना, तो अगर कोई तजावीज़ के तौर पे कोई चीज़ आपके जहन में हो कि मौजूदा गवर्नमेंट ऐसा करे तो बेहतर हो सकता है। सर स्मार्ट गवर्नमेंट वही बात है कि जो मिनिस्टर रखें थोड़े रखें, क्या आपकी जो ट्रांजिट पीरियड हमारा होता है केयर टेकर में 7, 8, 10 मिनिस्टर्स काम कर रहे होते हैं, अब लोगों को बुलाइज किया जा रहा था, खुदा रहा को 2.5-3 साल काम कर लें। अभी असम साहब बता रहे हैं कि जी गवर्नमेंट, उन्होंने कहा जी एडमिनिस्ट्रियाँ हमने चेंज करनी है। आपको एमक्यूएम की हुकूमत याद होगी, वो 2.5 साल एक को सेनेटर रखते हैं, 2.5 साल अगले को करते हैं। लोगों को उन्होंने कहा जी तुम्हें भी मौका देंगे, वो मौके ना दें लोगों को, वो मौके ना दें। 2.5 साल बाद एक मिनिस्टर अगर गवर्नमेंट में आ गया, वो एक्सपीरियंस कर ले, वो चलाए, ना कि नया फिर कहे जी मैं तो अभी नया मिनिस्टर बना, मुझे तो पता नहीं है। एक्सपीरियंस हमारे ऊपर गेन ना करें, जो आए हैं उनसे काम लें।
अगर वो नहीं करता तो उसको छोड़ दें, उसके बगैर थोड़ी मिनिस्टर में काम चल जाएगा। ठीक और हो गया, यानी स्मार्ट गवर्नमेंट मिनिस्टर्स की तादाद कम से कम रखें और और स्मार्ट गवर्नमेंट करें। खर्चे कम करें। ओके, खर्चे कम। आपकी 3 चीजें सामने आई जी। देखिए, स्मार्ट गवर्नमेंट के अलावा अगर विजन के साथ अगर चला जाए, इसमें अगर हम कोशिश करें कि एक्सपर्ट्स टीम जो है, खासतौर पर सिर्फ मिनिस्टर काफ़ी नहीं होता, मिनिस्टर इज़ नॉट अ सिग्नेटरी, आपका सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी के सही कॉम्पिटेंट लोगों को जाहिर है, सेक्रेटरी ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होता है असल ना तो जी। गवर्नमेंट वो होती है, और कॉम्पिटेंट लोगों को आगे लाएं। उसके साथ आपको अगर एक्सपर्ट्स रखने हैं तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके, क्योंकि मिनिस्ट्रीज के साथ साथ आपका प्राइवेट सेक्टर को कोलैबोरेशन नहीं होगा तो आप अपनी तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकेंगे। ठीक हो गया। तब तक ये स्मार्ट गवर्नमेंट के साथ आपको स्मार्टली इसको ऑर्गेनाइज और मैनेज भी करना होगा। चलें, बहुत अच्छी बात कही आपने जी। हाशिम रज़ा साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम आपको पता है ख़त्म हो ही जाया करता है। अनवर साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी। मौजूदा सरकार के लिए कोई भी नहीं चाहता कि कल ये गवर्नमेंट चली जाए। काम करें, लेकिन खुदा के वास्ते कुछ करें तो सही ना। ठीक ना करें, गलती कर दें, कुछ करते रहें, उसका फ़ायदा। ठीक है, टीम अनाड़ी थी, लेकिन 3 महीने में 100 दिनों में इतना तो सीख लिया होगा कि जो इश्तहारात अखबारात के लिए शहबाज शरीफ साहब दिया करते थे, फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऐन वैसे ही इश्तहार दिए गए अखबारात को, और कारकर्दगी आपके सामने है। एक बात। दूसरी बात ये कि वो जो अभी तजवीज़ आई, स्मार्ट गवर्नमेंट करें, स्मार्ट इक़दाम करें, छोटी काबीना रखें चाहे बड़ी काबीना रखें, लेकिन डिलीवर करें। आम आदमी को ये पता चले कि हमारे सर पे कोई हुकूमत मौजूद है